بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حد الشرب، حد الشرب کا بیان۔ شرب کے معنی پینے کے آتے ہیں، لیکن جب حدود کے باب میں حد شرب اور شرب کا تذکرہ آتا ہے تو اس شرب سے مراد شرب خمر ہوتا ہے۔ حد شرب کا ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ آپ کا فرمان من شرب الخمر فجلدوہ فإن عاد فجلدوہ فإن عاد فجلدوہ فإن عاد فی الثالثة أو الرابعة فاقتلوہ۔ تو حدیث سے صراحتاً حد شرب ثابت ہے۔ شراب حرام ہے، اس کا تذکرہ تو قرآن کریم نے کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، شیطان کے عملوں میں سے ایک عمل ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے پرہیز کرو۔ تو شراب کی حرمت کا تذکرہ خود قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کو، ظاہر ہے کہ اس کا خالق تو اللہ ہی ہے، اس لیے انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے وہ بتدریج نازل ہوئی ہے، دھیرے دھیرے۔ پہلے شراب کی قباحت اور اس کی جو خباثت ہے اس کے اندر، شراب کے اندر، اس کو بیان فرمایا۔ پہلے قرآن نے کہا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے لیکن گناہ بڑا ہوا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب کے اندر کی جو خباثت ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، یوں اس کا مزاج بنایا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے شراب کی اس کی قباحت لوگوں کے ذہن میں بیٹھایا۔ پھر فرمایا کہ شراب کی حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بتدریج، اس لیے کہ وہ لوگ شراب کے عادی تھے۔ اگر یک بارگی کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے مت پیو تو لوگ بدک جاتے، یا لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت بتدریج نازل فرمائی ہے، اور دھیرے دھیرے شراب کی حرمت جب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی، شراب کی قباحت بیٹھ گئی، تو آپ نے پھر فرمایا کہ اب شراب حرام ہے۔ چنانچہ مزاج بننے کے بعد جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، پورے مدینے کے اندر گلیوں میں شراب لوگوں نے انڈیل دی۔ تو شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی ہے۔ شراب پینے پر جو حد ہے اس حد کا ثبوت خود حدیث کے اندر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب شراب پیے تو تم ان کو کوڑے مارو، پھر اگر پیے تو کوڑے مارو، پھر اگر پیے تو کوڑے مارو، پھر اگر پیے چوتھی بار تو تم ان کو قتل کر دو۔ بعض روایت کے اندر تیسری بار میں ہیں، بعض روایت کے اندر چوتھی بار میں۔ اور ظاہر ہے کہ شراب پینے سے جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان بے عقل ہو کر مجنون کی طرح جو چاہے گا کرے گا۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور معاشرے کو فساد سے، بگاڑ سے بچانا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اس کی جو بنیاد ہے شراب، اسی پر پابندی لگا دی جائے، اور اگر کوئی ماحول سازگار ہونے کے باوجود اس کا ارتکاب کرتا ہے، پیتا ہے، تو گویا یہ اس کی طرف سے ایک جرم ہے، لہذا اس پر اس کی سزا ہونی چاہیے۔ ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة فشهد الشهود عليه بذلك أو أقر وريحها موجودة فعليه الحد وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد۔ اور کسی نے شراب پی لی پھر پکڑا گیا جبکہ اس کی بو موجود ہے، پھر گواہوں نے اس کے خلاف اس کی گواہی دی، یا اقرار کیا جبکہ اس کی بو موجود ہے، تو اس پر حد ہے، اور اگر بو کے ختم ہو جانے کے بعد اقرار کیا ہے تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ ایک شخص ہے جس نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد وہ پکڑا گیا، جس وقت لوگوں نے پکڑا ہے اس کو، یا شراب پینے کے بعد شراب پیتے وقت دیکھا اور بعد میں جب وہ پکڑایا اس وقت اس کی بو موجود ہے اس کے منہ کے اندر، پھر جا کر کے لوگوں نے قاضی کی عدالت میں گواہی دی کہ قاضی صاحب اس نے شراب پی ہے اور ہم یہ چند آدمی گواہ ہیں، انہوں نے شراب پیتے ہوئے اسے دیکھا ہے۔ تو جس وقت شراب پیتے ہوئے دیکھا یا شراب پینے کے بعد جس وقت پکڑا، اگر اس وقت بو موجود ہے، پھر جا کر کے قاضی کی عدالت میں گواہی دی ہے، ایک صورت، یا اس نے خود اقرار کیا، قاضی کی عدالت میں گیا اور جا کر کہا کہ قاضی صاحب مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے شراب پی لی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، اور اس کی بو، شراب کی بو اس کے منہ میں موجود ہے، تو ان دونوں صورتوں میں
قاضی اس پر حد نافذ کرے گا۔ گواہوں نے گواہی دی ہے اور جس وقت وہ پکڑا گیا ہے اس وقت بو موجود ہے، یا جس وقت اس نے آ کر قاضی کی عدالت میں خود ہی اقرار کیا ہے اور اس کی بو موجود ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس پر حد نافذ ہوگی۔ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذِهَابِ رَائِحَتِهَا، اور اگر بو کے زائل ہونے کے بعد اقرار کیا لم یحد، تو حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ گواہوں نے پکڑا اور ایسی حالت میں پکڑا، اس وقت پکڑا جبکہ اس کے منہ میں بو نہیں ہے۔ گواہوں نے گواہی دی ہے، شراب پینے والے کو پکڑا اور اس کے منہ میں بو موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر کے اقرار کیا قاضی کی عدالت میں کہ میں نے شراب پی لی ہے، لیکن اس کے منہ میں شراب کی بدبو نہیں ہے، تو ایسے شخص پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ حضرات شیخین امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آ کر کے اقرار کیا ہے یا لوگوں نے اگر گواہی دی ہے تو اس کے منہ میں بو ہو یا نہ ہو، بہر صورت حد نافذ کی جائے گی، الا یہ کہ ایک مدت گزر جائے تو تقادم کی صورت میں، تقادم بمعنی پرانا ہو جانا، تو تقادم کی صورت میں ایک مدت کے گزر جانے کی صورت میں اس پر حد نہیں ہوگی، ورنہ حد ہوگی۔ اصل میں اختلاف تقادم کے معیار میں ہے کہ یہ معاملہ پرانا ہے یا نیا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ جب تک بو موجود ہے گویا یہ معاملہ تازہ ہے، اور بو اگر ختم اس کا مطلب معاملہ پرانا ہو گیا، اس لیے جب تک موجود ہے بو، اس دوران اگر پکڑا گیا ہے یا آ کر کے اقرار کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تازہ ہے، لہٰذا اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ اور بو کے زائل ہونے کے بعد وہ پکڑا ہے، لوگوں نے گواہی دی ہے یا اقرار کیا ہے، تو ایسی صورت میں حد نہیں ہوگی، اس لیے کہ معاملہ پرانا ہو چکا ہے، اور حد تھوڑے سے شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا کے باب میں جو ایک مسئلہ آیا کہ اگر کسی پرانی حد کی لوگوں نے آ کر گواہی دی ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو اس پرانی حد کا معیار، پرانا اور نیا ہونے کا معیار زنا کے باب میں صحیح اور اصح قول کے مطابق 1 مہینہ ہے۔ 1 مہینہ کے اندر کا اگر معاملہ ہے، 1 مہینہ کے اندر اگر زنا کی گواہی دے رہا ہے تو یہ گواہی معتبر اور مقبول ہے، اور اگر وہ معاملہ زنا کا صدور 1 مہینہ قبل ہوا تھا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، پھر آ کر کے اگر گواہی دے رہا ہے تو یہ معاملہ گویا پرانا ہو گیا اور تقادم کی وجہ سے حد ساقط، لہذا حد ساقط۔ تو جیسے زنا کے باب میں تقادم کا معیار 1 مہینہ ہے، ایسے ہی شرب کے باب میں تقادم کا معیار 1 مہینہ ہوگا۔ اس لیے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر گواہوں نے 1 مہینے کے اندر اگر گواہی دی ہے کسی شخص کے خلاف شراب پینے کی تو پھر اس پر حد نافذ کی جائے گی، اور اگر 1 مہینہ سے زائد ہو گیا تب جا کر کے وہ پھر معاملہ پرانا ہو گیا اور اب حد نافذ نہیں ہوگی۔ یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اور اقرار کی صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں جیسے زنا کے باب میں تقادم اور غیر تقادم کا فرق نہیں پڑتا ہے، معاملہ پرانا ہو یا نیا ہو، چونکہ وہ خود اقرار کر رہا ہے نا، اس لیے اقرار کرنے کی صورت میں نیا اور پرانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اقرار جب کر رہا ہے تو چاہے وہ معاملہ نیا ہو یا پرانا ہو، تقادم ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ لیکن حضرات شیخین کی رائے یہ ہے کہ تقادم کا معیار ہی ہے بو کا ہونا اور زائل ہونا۔ اگر بو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ تازہ ہے، اور اگر بو ختم تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پرانا ہو گیا، لہذا اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ اور اقرار کی صورت میں بھی تقادم اور عدم تقادم کا اعتبار ان کے ہاں شیخین کے ہاں ہوگا۔ اگر بو موجود ہے پھر اقرار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اقرار معتبر ہوگا، اور اگر بو ختم گویا معاملہ پرانا ہو گیا اور پھر اس صورت میں اگر اقرار کرتا تو پھر اقرار معتبر نہیں ہوگا، یعنی اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اور کسی نے شراب پی لی پھر پکڑا گیا، وریحھا موجودۃ، اور اس کی بو موجود ہے، پھر گواہوں نے اس کے خلاف اس کی گواہی دی یا اقرار کیا اور اس کی بو موجود ہے تو اس پر حد ہوگی، اور اگر اقرار کیا بو کے زائل ہونے کے بعد تو حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ قاضی کی عدالت میں جب اس کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے اس وقت بو کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے،
لوگوں نے جس وقت اسے پکڑا ہے اس وقت اس کا بو کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر لوگوں نے شراب پیتے ہوئے پکڑا ہے وہاں سے اگر اسے لے کر قاضی کی عدالت میں جائے اور قاضی کی عدالت دور ہے تو وہاں تک جاتے جاتے اس کی بو ختم ہو جائے۔ فرض کر لیجئے کہ جہاں ابھی ہم لوگ ہیں یہاں پر کسی نے شراب پی لی اور پکڑا گیا، اس وقت بو موجود ہے، لیکن قاضی شہر رہتا ہے یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، کوئی تیز رفتار سواری نہیں ہے، یہاں سے اگر ہم اسے لے کر کے جائیں گے راستے میں بہت ممکن ہے وہ ناشتہ بھی کرے گا، پانی بھی پیے گا، مختلف چیز کھائے گا، بو ختم ہوگی یا رہے گی؟ تو قاضی کی عدالت تک جاتے جاتے تو اس کی بو ختم ہو جائے گی، اس لیے قاضی کی عدالت میں بو کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت لوگوں نے پکڑا ہے اس وقت بو کا پایا جانا ضروری ہے، اور اسی وقت بو کا پایا جانا معتبر ہوگا۔ ومن سکر من النبیذ حد، اور جو شخص نبیذ سے بدمست ہو گیا تو اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ نبیذ تمر اور دوسری مختلف چیزوں کی نبیذ ہوتی ہے، مثلا کھجور کو ہم نے رات میں پانی میں ڈال دیا اور صبح اس کھجور کا عرق اور اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ سب پانی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، تو اس پانی کو نبیذ کہا جائے گا۔ تو نبیذ یا خمر کے علاوہ دوسری اور بھی کوئی چیز، خمر انگور کے کچے شیرے سے جو شراب تیار ہوتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں، اس کا قلیل و کثیر سب برابر ہے، سب حرام ہے اور سب موجب حد ہے۔ خمر شراب تھوڑا پیے یا زیادہ پیے بہر صورت اس پہ حد نافذ کی جائے گی، لیکن خمر کے علاوہ دوسری اگر کوئی نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، خمر کے علاوہ کوئی دوسری شراب استعمال کرتا ہے، نبیذ استعمال کرتا ہے، تو قدر مسکر شرط ہے، اگر اتنی مقدار پیا ہے جس سے نشہ آ گیا تو وہ حرام ہے اور اس پر حد نافذ کی جائے گی، اور اگر قدر غیر مسکر ہے جو نشہ آور نہیں ہے جتنی مقدار، تو پھر ایسی صورت میں حد نافذ نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر نبیذ سے نشہ آ گیا اس کا مطلب ہے کہ قدر مسکر استعمال کیا ہے، قدر مسکر پیا ہے، لہٰذا نبیذ کے پینے سے اگر نشہ آ جائے تب تو حد نافذ کی جائے گی ورنہ حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو احناف کے یہاں خمر اور دیگر مشروبات دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے احکام کے اعتبار سے، دونوں باعتبار احکام جدا گانا ہے، اس لیے خمر اور سکر یہ دونوں الگ الگ استعمال کریں گے، اور دیگر فقہا کے یہاں احناف کے علاوہ دیگر فقہا کے یہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں بس حد شرب حد سکر کا تذکرہ الگ سے نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ نبیذ سے بدمست ہو گیا یعنی اس کو نشہ آ گیا، تو نشہ آ جانے کے بعد اس پر حد نافذ کی جائے گی، مطلق نبیذ کے پینے سے حد نافذ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اگر وہ نبیذ کی ایسی اتنی مقدار ہے جس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا پینا کوئی حرج نہیں ہے، پی سکتا ہے، بلکہ کھجور وغیرہ کو اس طرح ڈال کے استعمال کرنے کے بعد وہ جسمانی قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر نشہ پیدا ہو جائے، نشہ آ جائے تب تو حد نافذ کی جائے گی ورنہ حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ ولا حد علی من وجد منہ رائحۃ الخمر او من تقیأھا، اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی یا جس نے شراب کی قے کی۔ کوئی آدمی ہے جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، یا کسی آدمی کو قے آئی اور قے کے اندر شراب نکلی، تو کیا صرف شراب کی بو پائے جانے کی وجہ سے یا شراب کی قے کرنے کی وجہ سے اس پر حد نافذ کی جائے گی؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض شراب کی بو کا آنا یا شراب کی قے کرنا شراب پینے پر دال نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس نے شراب طوعاً نہ پیا ہو، برضا و رغبت نہ پیا ہو، مجبور ہو کر کے پیا ہو، اس لیے کہ شراب کی بو کا آنا یا شراب کی قے کرنا یہ موجب حد نہیں ہے، اس لیے کہ حد اس وقت نافذ ہوگی جب اس نے طوعاً برضا و رغبت شراب پی ہو۔ اگر مجبور ہو کر کے مکرہ تھا، کسی نے اکراہ کیا اور پھر مکرہ شخص نے شراب پی لی تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص پر حد، اس لیے محض بو کا آ جانا یا قے کے اندر شراب کا آنا یہ موجب حد نہیں ہے، اس لیے صرف بو پائے جانے کی وجہ سے یا شراب کی قے کرنے کی وجہ سے اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اور حد نہیں ہے اس شخص پر جس سے شراب کی بو پائی گئی یا جس نے شراب کی قے کی۔ ولا يحد السکران حتى يعلم انه سکر من النبیذ وشربه طوعا،
اور بدمست کو حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نبیذ سے بدمست ہوا ہے اور برضا و رغبت پیا ہے، وہ شریبہ طوعاً، خوشی بخوشی پیا ہے، برضا و رغبت پیا ہے۔ کوئی آدمی نشے میں مدہوش ہے تو صرف نشے میں بدمست ہو جانے کی وجہ سے اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ حد نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی وجہ معلوم ہو جائے کہ یہ نبیذ سے بدمست ہوا ہے۔ نبیذ کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ خمر سے نشہ آئے نہ آئے بہر صورت حد ہے، تو نبیذ پیا ہے اور نبیذ پینے کی وجہ سے اس کو نشہ آ گیا ہے اور پھر اس نے برضا و رغبت پیا ہے، یہ ساری تفصیل اگر معلوم ہو جائے، یعنی موجب حد کوئی سبب معلوم ہو جائے، تب اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ محض شک کی وجہ سے یا محض نشہ کی وجہ سے اس پر حد نافذ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ مجبور ہو کر کے پیا ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر مجبور ہو کر کے پیے گا تو پھر ایسے شخص پر حد نہیں ہے، اس لیے جب تک موجب حد سبب معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ ولا یحد السکران، اور سکران اور بدمست پر حد نافذ نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نبیذ سے بدمست ہوا ہے اور اس کو برضا و رغبت پیا ہے۔ ولا یحد حتی یزول عنہ السکر، اور حد نہیں لگائی جائے گی یہاں تک کہ اس سے نشہ زائل ہو جائے۔ شراب پینے کے بعد وہ شراب میں مدہوش ہے تو مدہوشی کی حالت میں اگر اس کو کوڑا لگائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حد جاری کرنے کا مقصد اس شخص کی زجر و توبیخ ہے، اس کو ڈانٹنا ٹپٹنا مقصود ہے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے جرم کے ارتکاب سے روکنا مقصود ہے۔ لیکن اگر وہ نشے میں مدہوش ہے، اس کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ نشے کی حالت میں لگانے کا کوئی مقصد نہیں، مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے جب تک اس کا نشہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ وحد الخمر والسکر فی الحر 80 صوتا یفرق علی بدنہ کما ذکرنا فی الزنا فإن کان عبدا فحدہ 40۔ اور خمر اور سکر کی حد آزاد کے اندر 80 کوڑے ہیں جو اس کے بدن پر متفرق جگہوں پر مارا جائے گا، جیسا کہ ہم نے زنا کے باب میں ذکر کیا۔ پھر اگر غلام ہے تو اس کی حد 40 کوڑے ہیں۔ ابھی بتایا کہ احناف کے ہاں خمر اور دیگر مسکر کا حکم الگ الگ ہے، اس لیے یہ حد الخمر کے ساتھ حد سکر کا صراحتاً ذکر کر رہے ہیں۔ دیگر فقہ کے ہاں یہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ باعتبار حکم دونوں ایک ہے، اس لیے وہاں پر اگر حد الخمر یا حد السکر کوئی ایک لفظ استعمال کر دیں گے چل جائے گا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ دونوں الگ الگ ہے اس لیے دونوں کا صراحتاً ذکر کریں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے شراب پی ہے تو شراب کی حد ہے، یا کسی نے نبیذ پیا اور نبیذ کی وجہ سے اس کو نشہ آ گیا تو اس پر حد تو لگائی جائے گی، لیکن کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ کہتے ہیں 40 کوڑے، اور 40 کوڑے بدن کے ایک ہی حصے پہ نہیں مارے گا بلکہ بدن کے الگ الگ حصے پہ مارے گا، اس لیے کہ تکرار ضرب ایک ہی جگہ پر یہ موجب ہلاکت ہو سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر اگر لگاتار کوڑے لگائے جائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ جان سے حد ہو بیٹھے، اور مقصود جان سے مارنا نہیں ہے، اس لیے بدن کے الگ الگ حصوں پر متفرق طور پر مارا جائے گا، جیسے کہ زنا کے باب میں اس کی صراحت آ چکی ہے۔ تو احناف کے ہاں حد شرب اور حد خمر 80 کوڑے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 40 کوڑے ہیں۔ ان کے پاس بھی روایات ہیں، بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ 40 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن احناف کے ہاں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دور کے اندر صحابی کہتے ہیں کہ ہم چادروں سے، جوتے چپل سے لوگ مارتے تھے اس کو، شراب پینے والے کو، لیکن جب لوگوں پھر حضرت عمر کے دور کے اندر 40 کوڑے لگائے جانے لگے، لیکن جب شرارت بڑھ گئی تو حضرت عمر نے 80 کوڑے بڑھا دیے، 80 کوڑے لگانے لگے، اور صحابہ کی ایک جماعت تھی، کسی نے نکیر نہیں فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان کا دور آیا، اور حضرت عثمان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تو حضرت عثمان نے حضرت علی کو حکم دیا کہ 80 کوڑے لگائیے، تو گویا اس پر صحابہ کا اتفاق ہے، تو اس اتفاق صحابہ اور اجماع صحابہ کی وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ شراب پینے کی سزا اور شراب کی حد یہ 80 کوڑے ہیں۔ اور غلام ہونے کی وجہ سے، رقیت کی وجہ سے جیسے نعمت میں تنصیف ہوتی ہے
سزا میں بھی تنصیف ہو جاتی ہے، اس لیے اگر شارب خمر غلام ہے تو اس کی حد 40 کوڑے ہیں۔ خمر اور سکر کی حد آزاد کے اندر 80 کوڑے ہیں جو اس کے بدن پر متفرق طور پر لگائے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے زنا کے باب میں اس کا ذکر کیا۔ پھر اگر پینے والا غلام ہے تو اس کی حد 40 کوڑے ہیں۔ ومن اقر بشرب الخمر والسکر ثم رجع لم یحد، کسی نے شراب پینے یا نشہ آور چیز پینے کا اقرار کیا پھر رجوع کر لیا تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ بات پیچھے آ چکی ہے کہ زنا کے باب میں کہ کسی نے اپنے خلاف زنا کا اقرار کیا پھر اقرار سے رجوع کرتا ہے تو وہ رجوع معتبر ہے۔ ایسے ہی کسی نے شراب پینے کا یا کسی اور نشہ آور چیز کے پینے کا اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد پھر اس اقرار سے رجوع کر رہا ہے تو رجوع معتبر ہے، اس لیے کہ اقرار سے رجوع کرنا یہ در حقیقت ایک خبر ہے اور جس کے اندر صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے، اور بظاہر یہاں پر کوئی مکذب ہے نہیں، لہٰذا اس کے اس رجوع کو، اس خبر کو صحت پر محمول کر لیا جائے گا اور اس کے رجوع کو قبول کر لیا جائے گا، اور جب رجوع قبول تو پھر اس صورت میں اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اور کسی نے شراب یا کسی نشہ آور چیز کے پینے کا اقرار کیا پھر رجوع کر لیا تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ اَوْ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور شرب ثابت ہوگا دو گواہوں کی گواہی سے یا ایک مرتبہ اقرار کرنے کی وجہ سے۔ زنا کے علاوہ سارے حدود، چاہے وہ حد شرب ہو یا حد قذف ہو یا آگے حد سرقہ وغیرہ آ رہا ہے، زنا کے علاوہ ہر حد کے ثبوت کے لیے دو گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ دو عادل آدمی اگر آ کر کے گواہی دیں گے تو حد ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ شرب کے ثابت ہونے کے لیے دو گواہوں کا پایا جانا اور دو گواہوں کی گواہی ضروری ہے، اور اگر اقرار کرتا ہے تو اقرار ایک مرتبہ کافی ہے، اس لیے کہ اپنے بارے میں اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو اقرار کا تکرار ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اقرار کر لینا کافی ہے۔ اگر کسی نے ایک بار اپنے اوپر شراب پینے کا اقرار کیا ہے تو وہ اقرار معتبر ہوگا اور اس کی وجہ سے اس پر حد لگائی جائے گی۔ لیکن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جیسے دو گواہ ضروری ہے، دو گواہوں کی گواہی ضروری ہے، ایسی اقرار بھی دو مرتبہ ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقرار در حقیقت گواہی کے درجے میں ہے، اور شرب جب گواہی سے ثابت ہوگا تو دو گواہوں کی گواہی ضروری ہے، تو ایسی اگر اقرار کرے گا تو پھر دو مرتبہ اقرار ضروری ہے۔ جیسے زنا کے باب میں اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو 4 مرتبہ الگ الگ مجلس میں اقرار کرتا ہے تو جا کر کے اقرار معتبر ہوتا ہے، اگر ایک بار اقرار کرتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے تو اس اقرار کی وجہ سے حد نافذ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اقرار ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کرے گا، جب جا کر کے شرب ثابت ہوگا اور تب اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، اور اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ حد ہے اور حد کے اندر عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ حد کے اندر مردوں کی گواہی ضروری ہے، عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حد کے ثبوت کے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے، اور عورت کے اندر مردوں کی بنسبت نسیان وغیرہ اس طرح کی اور دوسری چیز زیادہ ہوتی ہے، اس لیے واضح طور پر ثبوت کے لیے مردوں کی گواہی نہایت ضروری ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، اور اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔